نعمته ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیات سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کی فضیلت پڑھ لیتے ہیں کہ کیا فضیلت ہے سورۃ البقرہ کی۔ یہ سورۃ بقرہ مدنی سورت ہے، مگر آمن رسول سے لے کر آخر تک کی آیتیں مکی زندگی کا حصہ ہیں۔ مشہور روایت میں آتا ہے کہ معراج کے دوران پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 تحفے دیے گئے، یعنی 5 نمازیں، سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں اور ان لوگوں کے لیے خوشخبری جو شرک نہیں کرتے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ آپ کا معراج مکی زندگی میں ہو، لہٰذا یہ آخری آیتیں مکی زندگی کی ہیں، اگرچہ سورۃ بقرہ مدنی سورت ہے۔ حدیثوں میں سورۃ بقرہ کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ مسلم شریف کی روایت میں اس طرح آتا ہے، قیامت کے دن قرآن مجید اور اس کی تلاوت کرنے والوں کو لایا جائے گا، ان کے آگے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران ہوگی۔ فرمایا سورۃ بقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن مجید کی تمام آیتوں کی سردار ہے، یعنی آیت الکرسی، گویا سب سے بڑی اور سب سے فضیلت والی آیت اسی سورت میں ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سورۃ بقرہ قرآن مجید کا خیمہ ہے جس میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ فرمایا 2 روشن صورتیں پڑھو، سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران، یہ قیامت کے دن اس طرح آئے گی جس طرح 2 بادل ہوتے ہیں اور ان کے درمیان بڑی چمک ہوگی، یہ سائبان کی طرح اوپر آئے گی۔ پیغمبر کا ارشاد ہے سورۃ بقرہ قرآن مجید کی کوہان ہے، اس کی ہر آیت کے بعد 80 فرشتے اترتے ہیں، یعنی ہر آیت کے اترتے وقت فرشتے 7 اترتے۔ فرمایا اس کی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ تعالی نے عرش کے نیچے سے نکال کر سورت میں شامل کیا ہے۔ اسی آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ سورۃ بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن و شیطان گھر میں داخل نہ ہوں گے، اور اس کو اور اس کے گھر والوں کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج و غم وغیرہ اور کوئی ناگوار چیز پیش نہ آئے گی۔ اگر یہ آیتیں کسی مجنوں پر پڑھی جائیں تو اس کو ہوش آ جائے گا۔ وہ 10 آیتیں یہ ہیں، 4 سب سے پہلے، 1 آیت الکرسی، 2 آیتیں اس کے بعد کی اور 3 آیتیں آخر سورۃ بقرہ کی۔ ایک مرتبہ پیغمبر کو ایک امیر کا انتخاب کرنا تھا۔ آپ نے مختلف لوگوں سے قرآن سنا، ان میں ایک نو عمر شخص پیش ہوا جس کو سورۃ بقرہ یاد تھی۔ آپ نے سورۃ بقرہ کی فضیلت کی بنا پر اس کو لشکر کا امیر بنا دیا۔ قرآن مجید میں بیان کیے ہوئے واقعات عام طور پر کئی صورتوں میں آئے، مثلاً فرعون کا واقعہ قرآن مجید میں تقریباً 50 مرتبہ بیان ہوا ہے۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات مختلف جگہوں پر بیان ہوئے ہیں، تاہم یہ گائے کا واقعہ صرف سورۃ بقرہ میں ہی بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید کی کسی دوسری جگہ پر اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں آیا۔ اس واقعے میں دین کی بہت اہم باتیں سمجھا دی گئی ہیں۔ اس واقعے کی سب سے اہم بات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی پہچان ہے۔ جب بنی اسرائیل کا ایک آدمی قتل ہو گیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سلسلے میں پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ فرماتے ہیں کہ گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے جسم پر مارو تو وہ زندہ ہو کر خود بخود بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا تو مقتول زندہ ہو گیا، اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر لی۔ اس صورت میں دوسری اہم بات یہ ثابت ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان
کہ ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا وہ مذاق نہیں بلکہ سچ تھا۔ نیز یہاں پر یہ بات واضح بھی ہو گئی ہے کہ پیغمبر کی بات کو بغیر تفصیل کے مان لینا چاہیے، مطلب اس کی کوئی ہمیں تفتیش نہیں کرنی چاہیے، بغیر تفتیش کے ہم اس کو مان لیں، تفتیش کے اس میں ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے۔ اگر وہ لوگ اپنے پیغمبر کے حکم کے مطابق فوراً عمل کرتے ہوئے گائے ذبح کر لیتے تو مسئلہ فوراً حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے کیا کیا، بہانے کیے۔ تو اسی جیسے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ پیغمبر کی بات کو بغیر تفتیش کے مان لیا جائے، اس میں ہیلے بہانے نہیں کیے جائیں۔